نہیں پڑھتا اس کا آل محمد سے تعلق نہیں. لیکن نماز کے اندر بھی دو طرح کے طبقے ہیں, کوئی مکر نہیں سکتا. ایک ہے منکر صلاۃ جو انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں. ایک ہے تارک الصلاۃ جو نماز کی اہمیت سے واقف ہو, شرمندہ ہوتا ہو نہ پڑھنے پر لیکن ادا نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ. اس کی بخشش کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ تو آپ نے بچپن سے ہی سن رکھا ہے کہ حقوق دو طرح کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رائٹس, حقوق العباد کا مطلب ہے عباد کے بندوں کے رائٹس. اور اگلی بات بھی آپ نے سنی ہوئی ہو تو میری تصدیق کیجیے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ تصدیق کریں گے, لیکن جسے معلوم اور وہ خاموش رہے تو اس کی زیادتی ہوگی. اگلا فکرہ یہ ہے کہ اللہ اگر قیامت والے دن چاہے گا تو اپنے حقوق معاف کر دے گا. اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے. جس نے تصدیق کی ہے بیوی آپ کو اجر عطا کرے. جس نے قبلہ, سارے بچوں کو یہ بچپن سے بتا دیا جاتا ہے خدا اگر چاہے گا تو اپنے رائٹس معاف کر دے گا, عباد کے رائٹس معاف نہیں کرے. اب یہاں مولوی نے بے ایمانی کی, اس نے عباد بتائے نہیں کہ وہ کون ہے, کیونکہ اللہ کے رائٹس کون سے ہیں؟ نماز اللہ کا حق ہے, روزہ اللہ کا حق ہے. اب مجھے وہ بندے دکھائیں جو اللہ کو اپنی نماز سے بھی زیادہ پیارے ہیں, روزے سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نمازیں معاف کرے گا, ان کا حق معاف نہیں کرے گا. اور بڑا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ غصہ اگر کسی کو آئے تو غصہ ہونے کے بجائے پیار سے پوچھ لے گا. جب تک مطمئن نہیں ہوگا میں حاضر خدمت ہوں, میں اسے دلیل عرض کرتا رہوں گا کہ وہ عباد کون سے ہیں جن کے حق اللہ کو نماز روزے سے زیادہ پیار, جن کا رائٹس اللہ کو اپنے رائٹ سے زیادہ پیار. چاہے گا تو اپنے حق معاف کر دے گا, ان کے حق معاف نہیں کرے گا. نماز معاف کر دے گا, وہ معاف نہیں کرے گا. وہ پہلا عبد ہے مصطفیٰ, اشہد ان محمدًا عبدہ. یہ کائنات میں پہلی اور آخری شخصیت ہے میرا نبی جن کے اسم گرامی کے ساتھ عبدہ ہے. علی بھی عبدہ نہیں. میں بڑی توجہ سے آپ کرنا, پوری کائنات میں ایک میرا نبی ہے جس کے اسم گرامی کے ساتھ عبدہ ہے. باقی عبد ہے یا عبدہ ہے. اشہد ان محمدً عبدہ, جو صرف اس کا عبد ہے وہ مصطفیٰ. علی خالی اس کا عبد نہیں, علی تو محمد کا بھی عبد ہے. اسی لیے تو کہا ہے انا عبد من عبید محمد. اور عبد کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے رب. اب اس میں کوئی دیکھیے لغت کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا. لغت نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ سنی ہوتی ہے, نہ موالی ہوتی ہے, نہ مقصر ہوتی ہے. لغت خالی لغت ہوتی ہے. عبد کا اپوزٹ لفظ ہے رب. علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد. یعنی علی کے جو کائنات میں رب ہے وہ دو ہیں, پہلا محمد, دوسرا اللہ. توجہ ہے, اسی لیے تو اللہ رب الارباب ہے. وہ ربوں کا بھی رب ہے, اور رب کہتے ہیں باپ کو بھی, رب کہتے ہیں ماں کو. یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. کما ربیانی صغیرا, خدایا میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے رب بن کر. اور ہے یا نہیں, ابا جی کو رب کہو مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی, علی کو رب کہو تو موت آتی. دیکھیے رے کے عدد ہوتے ہیں 200, 200, اور بے کے ہوتے ہیں 2, اور رب کا ٹوٹل نکالیں آزاد کی روشنی میں تو 202 بنتا.
محمد کے 92 اور علی کے 110 جمع کریں تو یہی بنتا ہے. اگر 92 اور 110 کو جمع کریں تو پھر 202 بنتا. تو سامعین گرامی قدر، اگر کوئی اس سینس میں میرے مولا کو رد کرے، یعنی جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، آپ کے بھی تعلقات ہوں گے، ان سے پوچھ کر دیکھیں، وہاں اکاؤنٹ ہولڈر کو کہتے ہیں رب المال. اس پر کسی مولوی کا آج تک فتویٰ نہیں آیا کہ